بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک انتہائی لاجواب اور بہترین وظیفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو کہ بے حد مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بے برکتی کا ڈیرا ہے اور رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو اس وظیفے کو پوری توجہ سے سنیں۔ اگر آپ اپنی پسند کی جگہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہونا چاہتے ہیں مگر اگلا فریق یا کوئی بھی رکاوٹ حائل ہو رہی ہے اور وہ آمادہ نہیں ہو رہا ہے تو اس وظیفے کو ضرور سنیں۔ اگر آپ کی حلال کمائی میں برکت مفقود ہے اور پیسہ ہاتھوں میں نہیں ٹھہرتا تو اس وظیفے کو لازمی سنیں۔ اگر آپ کے آپسی تعلقات یا ریلیشن میں بلا وجہ رنجش جھگڑا کا سلسلہ چل رہا ہو تو اس وظیفے کو ضرور سماعت فرمائیں۔ اگر آپ من پسند شادی کے خواہش مند ہیں اور کہیں بھی کامیابی کی راہ ہموار نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ اس وظیفے کو ضرور سنیں۔ مطلب یہ کہ جس کسی بھی جائز مقصد کے لیے آپ نے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا وہ مقصد غیب سے فوراً تکمیل تک پہنچے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں کوئی شیطانی اثرات یا منحوس سائے وغیرہ پائے جاتے ہیں تو اس وظیفے کو ضرور کریں۔ اگر آپ کے اپنے وجود پر یا آپ کے معصوم جگر گوشے کے اوپر کوئی کالا جادو، ٹونا، سحر یا بھوت پریت اور اس نوعیت کی کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ خلوص قلب کے ساتھ ضرور سنیں۔ یاد رکھیے کہ انسانی زندگی نشب و فراز کا مجموعہ ہے اور بسا اوقات انسان اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے سوائے اللہ تبارک و تعالی کے در کے کہیں پناہ نہیں ملتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صبر و شکر کی آزمائش ہوتی ہے اور وہ لوگ کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں جو اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، اسی کی یاد میں سکون ڈھونڈتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مشاہدہ وہی لوگ کرتے ہیں جو یقین ایقان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں اور جن کے قلوب ذکر الہی کی تپش سے منور رہتے ہیں۔ بس اے پریشان حالو، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارا رب تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے اور وہ تمہاری پکار سننے کے لیے بےتاب رہتا ہے۔ بس ایک بار دل کی گہرائیوں سے اسے پکارو اور دیکھو کہ کس طرح معجزات ظہور پذیر ہوتے ہیں اور کس طرح تمہاری ویران زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے اور اس کے مسائل بھی عارضی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا ذکر دائمی ہے اور اس سے ملنے والا سکون لازوال ہے۔ روحانیت کی اس عظیم شاہراہ پر چلنے والوں کو کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ ان کا رشتہ اس ذات سے جڑا ہوتا ہے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ جب انسان اپنی تمام تر تدبیریں تھک ہار کر اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو تقدیر کے فیصلے بدلنے میں دیر نہیں لگتی اور ناممکن ممکن کے قالب میں ڈھل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کائنات کے ہر ایک جائز مقصد کا حل اس وظیفے میں چھپا ہے۔ جی ہاں میرے ناظرین محترم، اگر آپ نے پختہ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا
اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات وحدہ لا شریک پر توکل رکھا تو یقین جانیے اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام تر مشکلات کو دور فرما دے گا۔ میں آپ کو بالکل سچی اور حق بات گوش گزار کر رہا ہوں، اور جو وضیع میں آپ کو سکھانے والا ہوں یہ براہ راست قرآن حکیم کی مقدس آیت ہے، جو آیت کریمہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور جو آپ کو اس وظیفے کے دوران تلاوت کرنی ہے، یہ بحمد اللہ اکثر مسلمانوں کو ازبر یاد ہے۔ میں ابھی جیسے ہی اس کا نام لوں گا آپ فوراً ادراک کر لیں گے کہ بے شک یہ ہمیں یاد ہے، اور وہ عظیم آیت کریمہ کیا ہے، اس کا نام ہی آیت کریمہ سے شہرت پا چکا ہے، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ دعا ہے جو آپ کے حافظے میں محفوظ ہے، اور آپ لوگ اس برکت و رحمت کے لیے گھروں میں پڑھواتے بھی ہیں۔ بہت سے نفوس قدسیہ ایسے ہیں جو 1.25 لاکھ مرتبہ اس آیت کریمہ کا ختم مبارک کرواتے ہیں، اور پھر اپنی مشکلات کے حل کے لیے بارگاہ الہی میں گر گڑا کر دعا کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی فوراً تنگی کو راحت اور مشکل کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ اس دعا کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تنہائیوں کا شکار ہوئے تو ان کے پاس سوائے اس پکار کے اور کوئی سہارا نہ تھا۔ اس پکار نے عرش اعظم کو ہلا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو سلامت کنارے پر پہنچا دے۔ جب وہ دعا پیغمبر کو نجات دلا سکتی ہے تو سوچیں کیا یہ آپ کے لیے مسائل کے دروازے نہیں کھلے گی؟ یقیناً کھلے گی، کیونکہ یہ کلمات قدسیہ عجز و انکسار کا عروج ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنی بندگی کی یہ طرف بے حد پسند آتی ہے۔ یہ محض چند الفاظ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لے اور اللہ کی پاکی بیان کرے تو رحمت الہی کا سمندر جوش میں آ جاتا ہے، اور کائنات کی کوئی قوت اسے فیض سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ یہ اتنا عظیم الشان اور بہترین وظیفہ ہے جو آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ حقیقت میں ایک بار اسے خود کر کے دیکھیں اور اپنی چشم بینا سے معجزہ ملاحظہ فرمائیں۔ یہ ہمارے بزرگان دین کا صدیوں سے آزمودہ اور مستند وظیفہ ہے۔ آپ بس ایک مرتبہ اس وظیفے کی تاثیر کو آزما کر دیکھیں۔ یہ اللہ تبارک اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ جی ہاں، لیکن اس کو بجا لانے کا خاص طریقہ کیا ہے، کس وقت انجام دینا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے، یہ تمام ضروری پہلو میں اس ویڈیو کے اندر ہی آپ کو تفصیل سے سمجھا رہا ہوں، مگر وظیفہ بتانے سے قبل آپ سے ایک مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کار خیر اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے اس دینی چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جی ہاں ناظرین، جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی کا سامان ہوتا ہے، اور انشاءاللہ میں مزید بھی بہترین سے بہترین وظائف آپ تک پہنچانے کی صحیح مسلسل کوشش کروں گا۔ ہمارا مطمعی نظر یہی ہے
کہ میں آپ تک یہ ویڈیوز پہنچاؤں، آپ انہیں دیکھیں، ان پر عمل پیرا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام تر مشکلات کو اپنی ردائے رحمت سے دور فرمائے۔ جی ہاں، یہ بزرگان دین کا بتایا ہوا خاص وظیفہ ہے۔ اب آئیے میں آپ کو عمل کے طریقے کی طرف لے کر چلوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ فرض نماز وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب پر لازم کی ہے، اور اس فرض نماز کو اس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا فوز و فلاح کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ فرض نماز ادا نہیں کرتے اور پھر براہ راست کسی وظیفے کی پناہ لیتے ہیں تو شاید اس وظیفے میں وہ نورانیت اور کامیابی میسر نہ آئے جو مقصود ہے۔ لیکن جب آپ فرض نماز کی استقامت کے بعد کوئی بھی وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت جلد مراد دل پوری ہوگی۔ میں آپ کو ایک آزمودہ حقیقت بتا رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے نماز کی دعوت فکر دیتا ہوں، کیونکہ نماز ضرور پڑھا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر نجات کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ نماز ایک ایسی بلند پایہ عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو اس قدر محبوب ہے کہ جب بندہ کمال عاجزی سے نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نوری فرشتوں کے سامنے فخر کا اظہار فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ تمام علائق دنیا کو ترک کر کے میری بارگاہ میں سربسجود ہو چکا ہے۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو بھی میرا یہ بندہ مجھ سے طلب کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اسے تمام نعمتوں سے نواز دو۔ اس طرح اللہ عز و جل اپنے فرشتوں کو حکم ربی دیتا ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، نماز کے پکے پابند بن جائیں۔ نماز حیات انسانی کے لیے ضابطہ ہے اور یہ سب سے اہم عبادت ہے۔ نماز میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز کی ادائیگی سے مضطرب دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز سے زندگی میں راحت و سکینت آتی ہے اور نماز ہی سے معیشت و گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں گے تو یقیناً آپ کے گھر کا نقشہ بدل جائے گا، کمائی میں خوب برکت ہوگی اور ہر آفت ٹل جائے گی۔ جی ہاں، نماز بہت ہی عظیم عبادت ہے، اور یاد رکھیں کہ فرائض کی ادائیگی کے بعد اللہ تبارک و تعالی کو نفل نمازوں میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد ایک ایسی نورانی نماز ہے جس کی فضیلت کا تذکرہ خود قرآن مجید کی آیات میں بھی وارد ہوا ہے۔ تہجد کی نماز اگر روزانہ پڑھنا ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں یا ماہانہ یا ایک بار تو ضرور پڑھ لیا کریں، اور اگر ہمت مجتمع کریں کہ روزانہ پڑھ سکیں تو یہ بہت ہی بڑی خوش بخشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کو فرائض کے بعد سب سے پیاری نماز تہجد ہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جب ساری دنیا خواب کے مزے لے رہی ہوتی ہے اور آپ اپنے نرم و گرم بستر کو خیر آباد کہہ کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں تو وہ ساتھ دعا کی قبولیت کی خاص ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت ندا فرماتا ہے
کہ ہے کوئی سائل جسے میں نواز دوں، اس وقت مانگی گئی التجا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا، لیکن یہ ان خوش نصیب بندوں کے لیے ہے جو تہجد کے وقت بیدار ہو کر مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے رب قدوس کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی پکار کو فوراً شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ اس لیے میری التجا ہے کہ تہجد کی بھی سعی کریں، چاہے مہینے میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو وظیفہ آج میں خصوصیت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے آپ کو مسلسل 3 ایام تک عزم و ہمت کرنی پڑے گی۔ آپ 3 دن بلا ناغہ تہجد کے وقت بیدار ہو جائیں اور اس بتائے گئے وظیفے کو بجا لائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر آرزو پوری ہوگی اور کامیابی آپ کے قدموں کا بوسہ لے گی۔ اب آئیے وظیفے کے اصل طریقہ کار کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ وقت تہجد میں اٹھ کر تازہ وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کرنی ہے۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق 2 رکعات، 4 رکعات، 6 رکعات، 8 رکعات، 10 رکعات یا انتہا 12 رکعات تک ادا کر سکتے ہیں۔ اگر وقت میں وسعت ہے تو 12 رکعات پڑھیں، بصورت دیگر کم از کم 2 یا 4 یا 6 رکعات ہی ادا کر لیں۔ تہجد کی نماز سے فراغت کے بعد آپ کو اسی جائے نماز پر متمکن رہنا ہے اور وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے اور ہم سب کے تاجدار کائنات نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات پر نہایت والہانہ محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے نوک زبان پر ہو، لیکن اگر آپ وہ درود پڑھیں جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یعنی درود ابراہیمی تو یہ سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ آپ 3 بار درود ابراہیمی کی سعادت حاصل کریں، اس کے بعد آپ کو 313 مرتبہ یہ مقدس کلمات قرآنی آیت پڑھنے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسے کامل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 313 مرتبہ پڑھیں۔ اگر وقت کی قلت ہو تو تہجد کی صرف 2 رکعات ادا کر کے یہ عمل شروع کریں، مگر 3 دن تک اسے تسلسل کے ساتھ کرنا ہے۔ عمل کے اختتام پر میں آپ نے 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین کرام، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جب آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوں تو آپ کے قلب و ذہن میں وہ مقصد پوری طرح واضح ہونا چاہیے جس کی خاطر آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، چاہے وہ ازدواجی مسئلہ ہو، اچھے رشتے کی جستجو ہو، رزق میں وسعت ہو یا جھگڑوں کا تصفیہ ہو یا کوئی بھی پیچیدہ پریشانی ہو۔ مقصد کو نہایت خانے دل میں رکھیں اور 313 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب آپ پڑھ کر فارغ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں نہایت عاجزی و انکساری سے ہاتھ اٹھائیں اور التجا کریں کہ اے میرے مولا، میں نے تیری کلام پاک کی اس آیت کریمہ کا وظیفہ کیا ہے۔ یا اللہ، اس آیت کی برکت و عظمت سے اور اپنے پیارے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق سے میری یہ فلاح
پریشانی دور فرما دے۔ تو مخفی ارادوں اور دلوں کے بھید جانتا ہے، تو ہی کائنات کا حقیقی فرما روا اور شہنشاہ ہے۔ دنیا و آخرت کی ہر شے تیرے دست قدرت میں ہے۔ اے اللہ میری فریاد سن لے اور میری مشکل کو سہل فرما دے۔ جب آپ اس طرح آہ گزاری سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ ابھی دعا کا دامن سمیٹیں گے ہی کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت خاصہ آپ کی جانب متوجہ ہو جائے گی۔ 3 دن یہ عمل مسلسل کرنے سے آپ کا بڑے سے بڑا پیچیدہ مسئلہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ میں نے تمام تر مقاصد آغاز گفتگو میں ہی بیان کر دیے ہیں، اس لیے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ رب تعالی سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔